अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 27 मई 2025 पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अहमदी बस रहे हैं उन्होंने बड़ी शान के साथ जलसा यौम खिलाफत मनाया, जिनके लिए ये मुमकिन था। बाद मुल्कों में जहाँ जैसे यूरोप जहाँ पे छुट्टी नहीं होती, उन्होंने इतवार वाले दिन मना लिया। आज सफ़र जो है वो मगरिब की नमाज के वक्त मस्जिद की तरफ है, तो इसके अंदर मैं 2-3 खबरें जो आज की, जिसको कहते हैं ना बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं, ताज़ा खबरें, बड़ी दिलचस्प वो भी कह सकते हैं, और फिर बाज़ दुख की खबरें जो हमें अपने मुल्क को देख के, जो अपने देश से हमें खबरें यहाँ पहुँचती हैं, वो भी इसमें शामिल है। सबसे पहले तो एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि आपने 2 दिन से एक सीन देखा होगा बार बार कि एक औरत जो है वो दुनिया के एक ताकतवर तरीन, समझ लें कि दुनिया की जो ताकतवर तरीन हुकूमतें हैं या जो मुल्क हैं, उसके सरबराह के मुंह के ऊपर वो अपना जनाब थप्पड़ रसीद कर रही है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है वो आप सब जानते हैं, आपकी नजरों से गुजरा होगा। फ्रांस का जो सदर है, फ्रांस मुल्क दुनिया की ताकतवर तरीन पावर्स में से एक है, और वो कहीं टूर्स पे जा रहे थे। जब तैयारा लैंड किया तो बाहर निकलने से पहले जहाज के अंदर उसको नहीं पता था कि बाहर के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो खबरों वाले, उन्होंने उस दरवाजे के ऊपर अपने कैमरे फिट कर लिए हुए हैं जहाँ से उन्होंने बाहर निकलना है। दरवाज़ा खुल गया और वो बिल्कुल सामने ज़ार कर रहा था, तो उसके अचानक एक हाथ उठा ऐसे करके और उसने उसके मुंह के ऊपर जोर से ऐसे उसका मुंह पीछे को गया। फिर उसके साथ ही उसको महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुला हुआ है और कैमरे उस तरफ हैं। तो उसने बहरहाल फटाफट अपने आप को संभाला और फिर सुर्ख रंग के लिबास में साथ उसकी बीवी बाहर ऐसा सीढ़ियाँ उतरते चले गए। अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया का कोई ताकतवर तरीन शख्स, जिसके हाथ में जितनी भी ताकत हो, एक ताकत के आगे वो बिल्कुल ला ताकत हो जाता है, ये बगैर वो उसकी बीवी है। इसलिए कहते हैं दुनिया में जितने भी मर्द कामयाब हुए हैं उनके पीछे किसी न किसी औरत का हाथ ज़रूर होता है। और ये जो फ्रांस का सदर है, इसकी बीवी जो ऐसे तकरीबन डबल उम्र की है, और ये उसको अभी भी उसी तरह ट्रीट करती है जिस तरह उसको स्कूल में किया करती थी, क्योंकि ये उसकी उस्तानी रही है। ये पढ़ते रहे सदर जो है, ये अपनी बीवी जो इसकी अब है, ये इसकी टीचर थी, तो पढ़ने के दौरान जिस तरह वो सलूक करती रही होगी, इसने फिर अभी तक उसको वैसे ही डील किया हुआ है। बहरहाल ये तो एक फ़नी बात थी कि जो बीवियां होती हैं वो दुनिया के सामने जब लोग देख रहे हो, फिर उनका एक मेयार या रवैया होता है, और एक होता है उनका प्राइवेट। वो बिल्कुल अचानक बाई चांस लोगों के सामने खुल के आ गया। और ये सिर्फ एक सदर जो कि ताकतवर तरीन है वो उसकी बात नहीं है, दुनिया के 99% मर्दों की यही चीज़ अमूमन अक्सर लतीफ़ों में भी आती है कि घर में वो चूहे होते हैं और बाहर वो शेर होते हैं। बहरहाल चले। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो थोड़ी सी अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है कि पाकिस्तान में जड़ांवाला का इलाका है गालबनिया, किसमें किसी खातून की वफ़ात हुई, एक अहमदी खातून की। तो उसको जिस जगह सरदखाने में रखा गया, जिस बॉक्स में, वो जब तदफीन होगी तो वो लोग जो शर्पसंद लोग हैं, जो दुनिया में सोशल मीडिया की जीनत बनना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं रातों रात, अब उनको और कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो उन्होंने कहा चलें इस तरह से। उन्होंने निकाला वो वाला ताबूत जिसमें वो रखा, लोहे का वो बक्सा है, उसको बाहर सड़क पे रख के चंद शर्पसंद इकट्ठे किए, तमाशबीन, जो कि आजकल अक्सर चल रहा है। तो नाराबाजी शुरू हो गई, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, यहाँ ख़त्म नबूवत हो रही है। उस बक्स के ऊपर लकड़ियाँ रखी, उसके ऊपर तेल डाला और उसको आग लगाई, और साथ गुस्ताखाना जो है अल्फाज और लफ्ज़ वो बोले जा रहे हैं, और उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये इस्लाम की खिदमत हो रही। उस बॉक्स को आग लगा के
جس میں ایک احمدی خاتون کو رکھا گیا تھا کہ یہ ہم جی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. بہرحال یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. سیالکوٹ میں جو مساجد ہیں اس کے اوپر مولویوں نے زور ڈالا ہوا ہے کہ ان کو منارے توڑیں، یہ تو ہم خود کر دیں گے. اسی طرح مختلف علاقوں میں جو مراسلے جا رہے ہیں پولیس کو، کبھی آپ نے عید پہ اگر کوئی کسی قسم کی کسی نے قربانی کی احمدی نے یا کوشش کی تو اس کو جو ہے گرفتار کریں یا نہیں ہونے دینا. یہ اس طرح کی جو چیزیں یہ تو پاکستان میں اب ایسے جیسے بالکل ایک روٹین کی بات ہو چکی ہے. اسلام کا جو نام ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کے بالکل برمخالف جو ہے یہ لوگ چل رہے ہیں. تیسری خبر جو یہ تھی کہ وہ بڑی ہے ایمان افروز بھی کہہ لیں، دلچسپی کہہ لیں کہ ایک شخص لیبیا کا وہ حج کی نیت سے تیار ہوا تو اس کو وہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ جہاز میں جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس کو انہوں نے اس کے نام کی وجہ سے، جس میں غالباً کوئی المہدی کا نام کا ہی حصہ تھا، اس کی وجہ سے عمران المہدی یا بہرحال اس کی پیپرز کو کوئی ڈاؤٹ ہوا، سیکیورٹی والوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا، حالانکہ وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا. تو جہاز جو ہے وہ جو اس کا پائلٹ تھا اس کو بھی جب بتا دیا گیا کہ اس طرح، تو وہ اڑا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکنیکل فالٹ ہونے کی وجہ سے واپس آیا، ایئرپورٹ پہ اترا ہے دوبارہ. اس کو وہ جو جس کو روکا گیا تھا اس کی نیت یا اس کا ارادہ اتنا مصمم تھا کہ وہ لاؤنج میں بیٹھ کے انتظار کرتا رہا کہ بھی میں حج کی نیت سے میں جا رہا ہوں تو میں نے جانا جانا. وہ جہاز دوبارہ اترا، اس کو ٹیکنیکل فالٹ اس کا ٹھیک کیا گیا، اس کو دوبارہ درخواست دی گئی کہ بھی آپ، تو اس پائلٹ نے کہا کہ بھی میں نہیں لے جاؤں گا کیونکہ سیکیورٹی رسک ہے نام کی وجہ سے یا جو بھی تھا اس کو کلیئر. وہ جہاز دوبارہ اڑ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ خراب ہوا فضا میں، پھر اترا. اب جو پائلٹ تھا اب اس کے دماغ میں کوئی عقل کی آ گئی، اس نے کہا جی میں نے اب دوبارہ نہیں اڑنا جب تک اس مسافر کو جس کو ہم نہیں ساتھ لے کے جا رہے اس کو اگر شامل نہیں کیا جاتا. مسلمان تھا نا، اس کے دل میں شاید یہ خوف آ گیا ہو. تو وہ بندہ جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں انتظار کر رہا تھا، اور اس کو لوگوں نے کہا بھی تم جاؤ. کہتے نہیں، میں نے جب ایک نیت کی ہے کہ میں نے حج کے لیے نکلا ہوں تو میں، تو اس کو پھر انہوں نے بٹھایا اور پھر وہ جہاز بالکل ٹھیک ٹھاک پہنچ گیا. اور اس کی وہ الجزیرہ والوں نے جو خبر ہے وہ، اس میں ایک چیز تو نظر آتی ہے بحیثیت مسلمان، اس کو لوگ بڑے سراہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے نیت کی تھی حج کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کا مان رکھا اور اس کو پھر کس طرح ساتھ لے جانے کا انتظام بھی کر دیا. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کئی بڑے گہرے سبق ہوتے ہیں. بڑے مرزے کے ساتھ چھوٹے مرزے کی موج آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، دار ختم نبوت زندہ باد. بہت وقت کے بعد شروع پڑی جائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھا جائے. کوشش کریں گے سارے ساتھ انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے یہ نعرہ بازی بھی سنی اور ایک بزرگ جو بظاہر داڑھی والے مسلمان لگ رہے ہیں ان کے بہت ہی گھٹیا اور کیا کہتے ہیں گستاخانہ الفاظ بھی سنے. ان کے نزدیک اس کا کچھ اور مطلب ہے. جو لوگ احمدی ہیں، جو وقت کے امام کو امام مہدی جانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کلمات گستاخانہ ہیں. ابھی اس واقعہ کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ایک جو میٹل کا بنا ہوا جس کو باکس کہتے ہیں، جس میں کولڈ باکس رکھ کے کسی ڈیڈ باڈی کو رکھنا ہوتا ہے سرد خانہ میں، تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس میں ایک خاتون کی لاش جو ہے وہ تھی جو احمدی تھی، تو اس کو بازار میں رکھ کے اس کے اوپر لکڑیاں تیل ڈال کے آگ لگا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ دین کی خدمت کی ہے اور اسلام کا جو نام ہے ہم نے وہ بہت بلند کر دیا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ دین ہے ان کے پاس سے کوئی جنازہ گزرا ایک کسی کا تو آپ تعظیم میں کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، تو آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یہ تھا اسوہ ہمارے پیارے نبی کا،
اور ایک یہ ہے نمونہ جو آپ نے یہاں آواز میں سنا۔ اس کے بعد اب آپ کو میں چند الفاظ اپنے پیارے آقا خلیفۃ المسیح رابع کے سناتا ہوں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس طرح کا ظلم اور زیادتی دیکھ کے باوجود پڑھے لکھے ہونے کے خاموش رہتے ہیں، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں کام کرتے ہیں اور وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے آپ اس میں نہ ڈالیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس گندے معاشرے کا حصہ ہیں، نام کا ہے، وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی ذات مجرمانہ غفلت میں شامل ہے۔ وہ ہیومن رائٹ کی طرف ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود احمدیوں کے ہیومن رائٹس کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے ان کی نیکی دکھاوا ہے۔ اگر باصول نیکی ہو تو جو کچھ بھی گزرے سر پر گزرے گی، ایسا آدمی اصول کو نہیں چھوڑے گا، وہ حق کی خاطر ضرور آواز اٹھائے گا۔ اور بعض ایسے ہیں بھی شاذ کے طور پر پاکستان میں اب بھی موجود ہیں جو حق کی آواز ضرور اٹھاتے ہیں، خواہ احمدیت کے حق میں اٹھانی پڑے، لیکن اکثر جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ دنیا کے دکھاوے ہیں۔ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی مقرر کی ہوئی ہے کہ ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم خدمت کرنے والے اعلیٰ طبقے کے لوگ، حکومتیں ہماری سنتی ہیں، غیر حکومتیں ہم سے پوچھتی ہیں۔ یہ ایک قسم کا فرضی ایک بلند مرتبہ انہوں نے اپنے لیے قائم کر لیا ہے، اور محض سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کو مصروف تو رکھنا ہے، تو بظاہر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے یہ لوگ مصروف ہیں اور بڑی بڑی حکومتیں ان سے پوچھتی ہیں، پاکستان بھی ان کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ان کا دکھاوا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کسی سچے مظلوم کی حمایت کرنی پڑے اور اپنی ساکھ کھونی پڑے، اس وقت یہ ساکھ کو نہیں کھوئیں گے اور سچائی کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے مجرم معاشرے کا حصہ ہیں۔ درست ہے یہ بات؟ ٹھیک۔ پیارے آقا کی یہ بات 30 سال سے زیادہ عرصہ پرانی ہے، اور آج کے حالات پہ اگر ہم غور کریں تو وہ سوسائٹیاں اور وہ لوگ معدوم ہو چکے ہیں۔ کوئی آواز اٹھانے والا اب اس معاشرے میں کم ہی نظر آتا ہے۔